ماہنور ڈرامہ سیریل کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماہنور کی زندگی میں اب وہی ہونے لگا تھا جس کا سب کو ڈر تھا۔ مہوش نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی کہ اب وہ اپنی ہی بہن کو جان سے مارنے پر تل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہنور کے سامنے اپنا چہرہ لے کر آنا بہت بڑا خطرہ ہے، مگر اس کے باوجود وہ ماہنور کے سامنے گئی۔ اس کا مطلب صاف تھا، ماہنور کو مارنا چاہتی ہے، ہمیشہ کے لیے مہوش ختم کرنا چاہتی تھی تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ماہنور کہاں غائب ہوئی ہے۔ دوسری طرف ماہنور قید میں بے بس کے عالم میں تڑپ رہی تھی۔ مہوش کو اس کو دیکھ کر تکلیف میں عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ دانش بھی اپنی بہن کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن اب وہ خوف میں مبتلا تھا۔ اس ڈر سے تھا کہ اگر کالج کی وہ لڑکی جو اس کی حرکت کے بارے میں جانتی تھی سب کچھ بتا دے گی تو سارا الزام اسی پر آ جائے گا۔ اسی خوف میں وہ مہوش کو سمجھاتا ہے، تم ماہنور کے سامنے مت جاؤ، اگر اس نے تمہارے پہچان لیا ہم دونوں پھنس جائیں گے۔ مگر مہوش کے دل میں صرف انتقام کی آگ چل رہی تھی۔ وہ ماہنور کے سامنے جاتی ہے اور نفرت سے کہتی ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے معاملے سے دور رہو، لیکن تمہیں تو شوق تھا سب کچھ چھیننے کا۔ ادھر زین کی پریشانی ہر لمحے بڑھتی جا رہی ہے۔ پورا دن ماہنور کو ڈھونڈنے کے بعد جب وہ گھر واپس آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں آسیہ بیگم پاگلوں کی طرح سڑکوں پر ماہنور کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی پریشان لہجے میں پوچھتا ہے، کہاں گئی تھی آپ؟ آسیہ بیگم روتے ہوئے کہتی ہے، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زین ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، جب وقت برا ہونا تو ہر چیز بری ہونے لگتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ گھر کا ماحول پہلے ہی بہت خراب تھا، لیکن بدیہ بیگم کو یہ سب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں زین کے کمرے میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو کھو جائے، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ یہ سن کر زین کا غصے میں پھٹ پڑتا ہے۔ بس کرو موم۔ بدیہ بیگم حیران رہ جاتی ہے کہ زین ماہنور کے لیے ان سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے، تم اس لڑکی کے لیے مجھ سے زبان لڑا رہے ہو۔ ادھر آسیہ بیگم مسلسل سب کے طعنے سن رہی تھی۔ وہ زین کی بھابھی سے روتے ہوئے کہتی ہے، کوئی شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی نفرت سے، لیکن میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ دوسری طرف دلاور صاحب بھی سخت پریشان تھے جب منیزہ ان سے پوچھتی ہے کہ پولیس ہمارے گھر کیوں آئی تھی، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ تو دلاور صاحب غصے میں کہتے ہیں، سب کو اپنی عزت کی فکر ہے، اس بیچاری بچی کی عزت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ منیزہ فوراً بولتی ہے، لوگ میری بیٹی مہوش کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ منیزہ کہتی ہے کہ وہ میرے بیٹے دانش کو بدنام کیوں کر رہے ہیں؟ دلاور صاحب خاموش ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ اگر سچ سامنے آ گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ادھر ماہنور کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی، کیوں کہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ مہوش اسے جان سے مار دے گی۔ وہ خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بڑی مشکل سے وہ رسیاں کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بھاگنے لگتی ہے، مہوش کا ایک آدمی برے نیت سے اس کے قریب آتا ہے۔ وہ ماہنور کا دوپٹہ کھینچتا ہے، مگر ماہنور پوری طاقت سے مزاحمت کرتی ہے۔ اچانک وہ پانی کی بوتل اس آدمی کے منہ پر مارتی ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ جان بچانے کے لیے دوڑتی وہ جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ بارش، اندھیری اور خوف، ہر طرف سناٹا تھا۔ ماہنور زخمی حالت میں جنگل سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ کافی دیر بعد اسے ایک راہگیر ملتا ہے۔ وہ اس سے فون مانگتی ہے اور فون زین کو کال کرتی ہے، زین مجھے بچا لو۔ زین جیسے ہی لوکیشن سنتا ہے فوری وہاں پہنچ جاتا ہے، مگر وہاں پہنچ کر ماہنور اس سے نہیں ملتی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دیتا ہے، ماہنور۔ اس دوران مہوش کو خبر ملتی ہے کہ ماہنور وہاں سے بھاگ چکی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ فوری دانش کو فون کرتی ہے، ماہنور بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر دانش کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ خوفزدہ لہجے میں وہ کہتا ہے،
کہیں اس نے تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ لیا؟ اگر وہ زندہ بچ گئی تو ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ اب پہلی بار مہوش کو بھی احساس ہونے لگا تھا کہ اس کی نفرت اسے تباہی کے راستے پر لے آئی ہے، اور دوسری طرف زین بارش میں کھڑا اپنی دوستوں سے صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں زندگی بھر مانور کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ بارش تیز ہو جاتی ہے۔ زین کی آنکھوں میں بے بسی صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ کہیں اندھیرے جنگل میں مانور زخمی حالت میں مانور کی فرینڈ تانیہ کہتی ہے کہ دانش تنگ کرتا تھا مانور کو۔ اسی بنیاد پر یہ پولیس والے سارا ریکارڈ بیان اپنے پاس لیتے ہیں تانیہ کا اور چلے جاتے ہیں دانش کے گھر پر۔ جب دانش کے گھر جاتے ہیں تو دانش پریشان ہو جاتا ہے۔ آخرکار مہوش کے ساتھ دانش بھی ملا ہوا ہے۔ ہمیں یہ امید نہیں تھی، ہمیں تو یہ تھا کہ شاید مہوش بھی یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ دانش ملا ہوا ہے۔ دانش مہوش کو منع کرتا ہے کہ مانور کے سامنے مت جاؤ، لیکن پھر بھی مہوش چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہی زین کی دوست کی بیوی اسے یہ یقین دلاتی ہے کہ تم اب محبت کرنے لگے ہو مانور سے۔ یہ باتیں جب سنتا ہے زین تو وہ کہتا ہے کہ ہاں واقعی میں ہی مجھے محبت ہو گئی ہے مانور سے، میں ایک پل بھی اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ یہاں پر جب دانش اسے سمجھانے جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید باہر کوئی ہے، لیکن جب جاتا ہے دانش باہر نکل کر تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اندر آ کر مہوش کو کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، شاید باہر بلی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ باہر کھڑا کوئی ان کی باتیں سن رہا تھا جو وہاں سے چلا گیا دانش کے باہر جانے سے پہلے ہی۔ اب وہ جو پلان بنا رہے ہیں وہ تیسرا بندہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہے، اسے بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ کیا وہ دلاور تھا یا اس کی بیوی ممتاز تھی؟ چونکہ اس گھر میں ان دونوں کے سوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور تیسرا ان کے گھر کا ملازم، کیا اب وہ ملازم کسی اور کو بتائے گا؟ چونکہ ان کے ماں باپ تو وہ کسی کو نہیں بتا سکتے، ان کی اولاد جو ٹھہری۔ اور دلاور کا پتہ چلے گا کہ مہوش اس چیزوں میں ملوث ہے تو کیا ہوگا دلاور صاحب کا؟ چونکہ مہوش بھی دلاور صاحب کی بیٹی ہے اور مانور بھی۔ آسیہ کے ساتھ جب ان کا آمنا سامنا ہوگا تبھی پتہ چلے گا کہ اب اس ڈرامہ سیل میں کون سا نیا موڑ آنے والا ہے۔ مانور اسے کہتی ہے کہ تم اس چیز کی ٹینشن چھوڑ دو کہ کسی کو کچھ پتہ چلے گا، میں اس کا وہیں کھیل ختم کر دوں گی، وہ دوبارہ سے اس دنیا میں آئے گی نہیں۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کہ مانور کو تکلیف دے، کہ مانور کیوں زین کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ جاتی آتی تھی۔ اور دانش جو بدلہ لے رہا ہے وہ اس وجہ سے لے رہا ہے چونکہ اس نے زین سے کہہ کر سارے کالج کے سامنے اس کی انسلٹ کروائی تھی۔ اب یہاں پر جب دانش سمجھاتا ہے مہوش کو کہ مت مانور کو مارو، مانور کو چھوڑ دو، لیکن ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اس بات کو مہوش۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ضرور ملنے جاؤں گی تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ غصے میں آ کر وہ دانش کو بھی کہتی ہے کہ تم جاؤ یہاں سے۔ دانش اس وقت وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ میں کیسے مانور کو وہاں سے چھڑواؤں۔ اگر میں نے مانور کو وہاں سے نہ چھڑوایا تو اس میں بھی پھنسا جاؤں گا، چونکہ مجھے بھی سارے پلان کے بارے میں پتہ ہے۔ اور رات گئے جب اس کی ماں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ بھی مانور کے خیالات دیکھ رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف زین بھی مانور کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی ماں لیٹے لیٹے ایک دم سے خواب میں دیکھتی ہے کہ مانور بھاگ رہی ہوتی ہے روڈ پر اور کہیں جنگل میں ہوتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر خوفزدہ ہو کر اٹھ جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتی ہے۔ جب وہ سڑکوں پر سب سے پوچھتی ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے والی ہے۔ وہاں پر مانور کی ماں آسیہ بیگم کہتی ہے کہ میں بھیک مانگنے والی نہیں ہوں، میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہوں، آج 3 دن ہو گئے میری بیٹی نہیں مل رہی ہے۔ لیکن وہاں پر اسے زین مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی مانور کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ اسے لے کر گھر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ کر دوں گا۔ یہ بات سن کر آسیہ بھی زین کے ساتھ گھر آنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کسی کی آنکھوں میں شک ہے اور کوئی کچھ بول رہا ہے میری بیٹی کے بارے میں، لیکن میری بیٹی ایسی بالکل بھی نہیں ہے، میری بیٹی بہت اچھی ہے۔